السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پیارا رمضان کے ہم پیارے سے اسلام میں چوتھے پارے کی خلاصہ جو ہے آپ سے سنیں گے، اور اس کے بعد ہم آج کے اپنے ٹاپک پہ تھوڑا سی بات کریں گے۔ جو ہمارا ٹاپک ہے آج ماؤں کے حقوق کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے، تو میں چاہوں گی کہ پارے کا خلاصہ کر کے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک بچپن تھا اس کے بارے میں تھوڑی سی ہمیں بتائیں۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام اللہ کے رسول ہم سب کے آقا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چوتھے سپارے کا آغاز ہوتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ نیکی کا کمال یہ ہے کہ جو تمہیں پسند ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ جو تمہیں پسند ہے، جو تم چاہتے ہو، جب وہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے کام میں برکت عطا فرمائے گا۔ آگے بیان کیا جاتا ہے کہ اہل کتاب کی اطاعت نہ کرو، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اب آئیے ناظرین، بیت اللہ کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ اس کائنات میں سب سے پہلا گھر جو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بنوایا وہ ہے بیت اللہ، اور آپ کے یہ علم میں بات ہونا چاہیے کہ بیت اللہ کا نقشہ بنانے کے لیے جبریل امی آئے تھے، یعنی بیت اللہ کا جو نقشہ ہے وہ جبریل امی نے بنایا تھا، اور سب سے پہلے جو اس کے معمار تھے، بنانے والے تھے، وہ ابراہیم خلیل اللہ تھے۔ جو کام کرنے والے تھے وہ اسماعیل ذبیح اللہ تھے، اور دعا جس میں مانگی تھی وہ رسول اللہ تھے۔ سبحان اللہ۔ حج فرض ہے۔ صاحب استطاعت جیسے ہی وہ غنی ہوگا، یعنی مالدار ہوگا، اگر وہ تاخیر کرے گا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ جیسے ہی آپ کے پاس مال آئے، آپ پر حج فرض ہو گیا، آپ کو چاہیے آپ فوراً حج کریں۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فرقہ بندی سے بچو، ایک ہو جاؤ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریق پر چلو، ان کے طریقے پہ چلو، اور گروہ بندی نہ ہو۔ اہل ایمان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز کو اپناتے ہیں، کل قیامت کے دن ان کے چہرے نور والے ہوں گے، ان کے چہرے روشن ستارے کی طرح ہوں گے، سورج کی طرح ہوں گے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہیں ان کے چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے۔ اللہ میرا اور آپ کا کل چہرہ اللہ کے سامنے روشن والا بنائے۔ آمین۔ اللہ نے بتایا کہ یہ امت مسلمہ بہترین ہے۔ یو آر دا بیسٹ نیشن ان دا ورلڈ، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف۔ تم بہترین لوگ ہو۔ اے اللہ ہم بہترین کیسے ہیں؟ فرمایا وہ لوگ جو اللہ کے لیے کام کرتے ہیں، نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ کسی بھی آپ برائی کو دیکھتے ہیں، آپ لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں کہ برا کام ہے، اور نیکی کی دعوت دیتے ہیں تاکہ لوگ نیکی کی طرف آ جائیں، اس کا مطلب آپ اللہ کے نزدیک بہترین ہیں۔ منافقین اور کفار سے دوستی کرنے کا منع کیا گیا۔ اچھا، دوستی کریں گے کفار سے کیا ہوگا؟ قرآن نے بتایا وہ تمہارا نقصان چاہتے ہیں۔ اللہ اور کیا ہے؟ ان کے دل میں تمہارے لیے بغض ہے، نفرت ہے، اور کیا ہے؟ وہ دلوں میں تمہارے لیے حسد کرتے ہیں، اور وہ تمہارے لیے آزمائش چاہتے ہیں۔ اب غزوہ بدر 17 رمضان مبارک کو ہوئی تھی، اور اللہ نے پہلے 1000 فرشتے، پھر 3000 فرشتے، پھر 5000 فرشتے مسلمانوں کی مدد کے لیے اتارے گئے۔ مطلب جب بندہ اللہ کے لیے کام کرتا ہے، اللہ آسمان سے فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ اس کا مطلب اور بھی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے تو پھر آپ کو اللہ کے لیے محنت کرنا ہوگی۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے سے اللہ بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ اب بات ہو رہی ہے غزوہ احد کی۔ غزوہ احد 3 شوال کے 3 ہجری میں ہوئی، اور اس میں 3000 فوج تھی کفار کی، اور مسلمانوں کا لشکر تھا 700۔ ادھر 700 مسلمان ہیں اور ادھر 3000 کفار موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عبداللہ بن جبیر کو کہ تم ایک پہاڑی پہ کھڑے رہنا، کسی بھی صورت میں اس پہاڑی کو کراس نہیں کرنا۔ مسلمانوں میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جب حملہ کیا تو کفار ڈر کے مارے بھاگ گئے۔ مسلمان اس پہاڑی سے نیچے اترے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ماننے کی وجہ سے جو فتح تھی وہ بظاہر شکست میں محسوس ہوئی، اور خالد بن ولید نے پلٹ کر حملہ کیا۔ 70 مسلمان، جس میں سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ بھی شہید ہو گئے۔ اور یہ ایک چھوٹا سا واقعہ مجھے یاد آتا ہے کہ جب سید حمزہ شہید ہو گئے تو صحابہ نے ان کو روک دیا
رسول اللہ آپ چہرہ مت دیکھیے, آپ حمزہ سے بہت محبت کرتے ہیں. حضرت صفیہ جو حضرت حمزہ کی بہن تھی, رسول اللہ کی پھپھو تھی, وہ آگے بڑھ کے آنے لگی تو حضور نے ان کو بھی روک دیا کہ آپ چہرہ مت دیکھیں. تو انہوں نے پوچھا تم نے حمزہ کا چہرہ دیکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا ہاں میں نے دیکھ لیا. فرمایا اس روئے زمین میں تم سے زیادہ حمزہ سے کوئی محبت نہیں کرتا. اللہ. اور آج بھی احد کے اس پہاڑ کے سامنے امیر حمزہ آرام فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو امیر حمزہ کی شفا عطا فرمائے. فلاح کرنے والوں کی جو کامیاب ہونا چاہتے ہیں, اللہ نے فرمایا وہ صبر کریں. اس کے بعد فرمایا استقامت رکھیں. تیسرا مقابلے کے لیے تیار رہیں. چوتھا ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہیں. اگر آپ 4 اصول اپنائیں گے, میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں, اللہ کے مطابق آپ کامیاب ہو جائیں گے. سب سے پہلے آپ صبر کرتے رہیں. دوسرا آپ استقامت سے کام کرتے رہیں. تیسرا آپ مقابلے کے لیے تیار رہیں. چوتھا ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہیں, آپ کامیاب ہو جائیں گے. موت کا ذائقہ ہر مسلمان کو چکھنا ہے. اب بات کی جا رہی ہے کہ دیکھو ہم نے چاند تمہیں, اللہ نے کبھی قرآن میں نہیں کہا کہ چاند بنایا تو ہم نے تم پر احسان کیا, سورج بنایا تو تم پر احسان کیا, ہم نے تمہیں باہر کا موسم دیا تم پر احسان کیا, پہاڑ بنائے تو احسان کیا, ستارے دیے تو احسان کیا, زمین کا پانی دیا احسان کیا, رزق دیا احسان دیا, سانس دی احسان. قرآن میں ایک جگہ اللہ نے کہا ہم نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم, ہم نے تم پر احسان کیا کہ اپنا مصطفیٰ تمہیں عطا کیا, سبحان اللہ, اپنا حبیب تمہیں عطا کیا, اپنا پیارا تمہیں دیا. اب تو رسول اللہ تمہارے پاس موجود ہیں, تم ان کی اتباع و اطاعت کرو. جو رسول کے طریقے پہ چلتا ہے, چلتا زمین میں آسمانوں میں اس کا چرچا ہوتا ہے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام. اب سورۃ النساء شروع ہو رہی ہے. اس میں خواتین کے بہت زیادہ احکام کثرت کے ساتھ نازل ہوئے. اس کا جو موضوع ہے سورہ نساء کا, اس میں رشتہ داروں کے حقوق کے حوالے سے اللہ نے بات کی ہے, یتیموں کے حوالے سے بات کی ہے, ازواج میں اس پہ بات کروں گا خاص طور پہ, تعداد ازواج پہ بات کی ہے, اور وراثت کے احوال اور وراثت کے احکام پر بات کی ہے. یتیموں کا مال مت کھاؤ, اور تم اپنا اچھا مال, بلکہ یتیموں کا اچھا مال لے کر اور اپنا خراب مال ان سے ایکسچینج نہ کرو. اگر تم کرو گے اس طرح, ایسا نہیں ہے کہ کوئی مثال کے طور پہ ایک پوش ایریا میں یتیم کا مال ہے اور آپ کا ایک کچھ الگ ایریا کے اندر ہے, اور آپ نے مال ایکسچینج کر لیا, اللہ کے نزدیک آپ پہ اللہ کی لعنت برستی رہے گی اور اللہ آپ سے شدید ناراض ہوگا. اور میں یہاں ایک جملہ بھی عرض کر دوں, وہ بھائی جو بہنوں کا حق مارتے ہیں اور زمین میں ہتھیانا چاہتے ہیں کہ بھائی ہم تمہیں کبھی دے دیں گے, توجہ رکھیے گا. احمد رضا میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں, بہن آپ سے بھی اور جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں, اگر میرے گلے میں 5 کلو پتھر ڈال دیا جائے تو کیا کیفیت ہوگی؟ نیچے جھکے نا. اچھا اگر 10 کلو ہو, اٹھ ہی نہیں سکیں گے. اور 1000 من ہو, اللہ مر جائیں گے, دس جائیں گے نا. اب سنیں, اللہ کے نبی نے فرمایا جو کسی کے 1 انچ مال ہتھیاتا ہے, 7 زمین اس کے گلے میں ڈال دی جائیں گی. اللہ اکبر کبیرہ. یہ سمجھیے. اب آئیے نکاح کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. پہلے لوگ نکاح کرتے تھے 100-200, جیسے میں نے اولڈ ٹیسٹمنٹ کو پڑھا کہ 300 وائنس اینڈ 700 کوکوبائنس حضرت سلیمان علیہ السلام, یعنی کہ 300 ان کی جو وائف تھی اور 700 ان کی باندیاں کوکوبائنس. یہاں روکا گیا مردوں کو کہ بھائی تم اتنی نہیں کر سکتے, مثنا 2 کر سکتے ہو, ثلاثہ 3 کر سکتے ہو, 4. لیکن پھر قرآن نے کہا نہیں, تم فإن خفتم, اگر تم عدل نہیں کر سکتے صرف 1 کرو. ہمارے یہاں جو لوگ مرد حضرات یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا یہ 4 کی اجازت, اللہ نے روکا ہے. یہ کلیئر کر دوں بات, اللہ نے روکا ہے. اگر آپ اپنی بیوی کے ساتھ عدل و انصاف نہیں کر سکتے, اس کا خیال نہیں کر سکتے, تو قرآن کے مطابق آپ دوسری نہیں کر سکتے. روکا ہے یہاں 4 کی اس طرح اجازت دی ہے. عورتوں کو میراث کا حق دیا گیا. اس پورے رکوع کے اندر عورتوں کی بات کی جا رہی ہے. وہ مال ہیں تو اگر ماں کے روپ میں تو ان کی وراثت بنتی ہے, اگر بہن کے روپ میں ان کی وراثت بنتی ہیں, بیوی کے ہیں تو وراثت بنتی ہیں. اس طرح ان کو بار بار ان کا تذکرہ کیا. پھر آخر میں بتایا گیا کہ جن عورتوں سے نکاح حرام ہے ان کی تفصیل اللہ نے قرآن میں بیان کی. اور آخری پارے کے یعنی اس 4 پارے کے آخری رکوع کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ 2 بہنوں کو ایک ساتھ بیک وقت آپ نکاح نہیں کر سکتے. یہ اسلام نے اس کو حرام کر دیا. الحمدللہ ہمارا 4 پارہ اللہ کے فضل سے مکمل ہو گیا. اور اس میں ماں کے حقوق کے حوالے سے بہت زیادہ بات کی گئی. وہی پوچھنا تھا مجھے آپ سے. ایک یہاں ماں اور بھی یہاں موجود ہیں. جی آ سکتی ہوں نہیں پتہ نہیں ہے, مصباح بتائیں گے. چلیں اچھا اب آئے ماں کے حوالے سے بات. ایک چھوٹا سا واقعہ مشکات شریف کا. جی نبی علیہ السلام تشریف فرمائے اور صحابہ کو بانٹ رہے.
صحیح. وہ سارے نوجوان صحابہ رسول اللہ کے پاس کھڑے. رسول اللہ نے ایک نظر سے دیکھا کوئی عورت آ رہی ہے, اور صحابہ نے بھی دیکھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توڑتے ہوئے گئے تیز قدم, مشکات کے اندر ہے, اور وہ بزرگ عورت تھیں جو اس آسا کے سہارے آ رہی تھیں. اللہ کے نبی نے ان کا ہاتھ چوما, ماتھا چوما, کبھی ہاتھ چوما, ماتھا چوما. پھر حضور ان کو لے کر اتنا پروٹوکول محمد رسول اللہ نے دیا. یہ تو محمد رسول اللہ ہے جو ایسے اشارہ کریں تو چاند اپنے آپ کو کاٹ ڈالے, سورج کو اشارہ کریں تو پلٹ کر واپس آ جائے. اللہ کی سارے صحابہ حیران, یہ کون سی عورت ہے کہ رسول اللہ ان پہ واری ہیں, رسول اللہ ان پہ جان نثار کر رہے ہیں. حضور نے اپنی کالی کملی کو بچھایا, پھر ان کو بٹھایا, جو کچھ تھا حضور نے دیا. گٹھری بانی رسول اللہ تاجدار مدینہ دور تک چھوڑنے گئے. کسی نے پوچھا یہ کون سی عورت تھی کہ رسول ان کا اتنا احترام فرمایا؟ یہ حلیمہ سعدیہ تھی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی تھی. حلیمہ میں تیرے سبحان اللہ مقدرات تو صدقے, تو مدنی دا جھولا جھولے نہیں بھی ہو سے. حلیمہ میں تیرے مقدرات تو صدقے, تو مدنی دا جھولا جھولے دی بھی ہو سے. تم ایک جھولے کی بات کر رہے ہیں نا. حضرت عباس نے پوچھا رسول اللہ کے چچا ہیں, آپ تو یتیم تھے, مگر میں آپ کو اس وقت ہی مان گیا تھا کہ آپ نا اللہ کے نبی ہیں. یہ جھولے والی بات پر فرمایا کیسے؟ فرمایا جب میں آتا تھا نا آپ اکیلے ہوتے تھے بنگوڑے میں, کوئی ساتھ ہوتا نہیں تھا, مگر میں دیکھتا تھا آپ پتہ کس سے کھیلتے تھے محمد؟ حضرت عباس بتا رہے ہیں. فرمایا کیسے؟ فرمایا آپ ایسے اشارہ کرتے, ادھر اشارہ کرتے تھے چاند ادھر ہوتا تھا, آپ ایسے اشارہ کرتے تھے چاند ادھر ہوتا تھا. حلیمہ میں تیرے مقدرات تو صدقے, تو مدنی دا جھولا جھولے دی بھی ہو سے. او سوہنے دا مکھڑا نورانی نورانی, تو تک دیتے رہیے چومیں دی بھی ہو سے. حلیمہ میں تیرے مقدرات تو صدقے.